آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے. ایک دن قریش جو ہے بہت سارے جمع ہو کے سردار ان کے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے اور آ کے سے شکایت کی کہ تمہارے اس بھتیجے کی وجہ سے گھر گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا، گھر گھر میں اختلاف شروع ہو گیا. آپ اس کو بلا کے سمجھائیے، آپ اس کو بلا کے سمجھائیں کہ یہ اپنے اس کام کو چھوڑ دے جس کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی. آدمی بھیج کے بلایا اور کہا کہ یہ تمہاری قوم کے سارے سردار ہیں، تو یہ دیکھو یہ کیا شکایت کر رہے ہیں. کہا کہ کیا بات، پوچھا ساری باتیں. کہا کہ تم کیا چاہتے ہو. کہا کہ چچا میں ان کو ایک کلمہ بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ اس کو مان لے، اس کلمے کو مان لے تو عرب تو ان کا ہوگا ہی، عجم بھی ان کو جزیہ دینے لگ جائے گا. دنیا کی کامیابیاں ان کو، عزتیں ان کو، راحتیں ملیں گی دنیا کی. عرب تو ان کا ہوگا ہی، عجم بھی ان کے سامنے جھکے گا، وہ بھی ان کو جزیہ دینے لگے گا. اس پہ ابو جہل نے کہا وابی کا عشرہ کلمات، اگر یہ بات ہے تو تو ایک بات چھوڑ، ہمیں 10 باتیں بتا، تیرے باپ کی قسم ان کو مانیں گے، ان کو قبول کریں گے. اس پہ آپ نے کہا کہ ہاں یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی اپنے اندر یہ بات ہر ایک پیدا کر لے کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے اور حضور کے طریقے پہ ماننی ہے. وہ اللہ پاک پیدا کرنے ہیں، بولے وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی معز ہے، وہی مذل ہے، وہی حفیظ ہے، ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے حکم میں چلیں گے اور اللہ کے رسول کے طریقوں پہ چلیں گے. اس پہ اس نے کہا کہ یہ نہیں مان سکتے کہ جب اتنے خدا نہیں کر سکتے تو وہ اکیلا خدا کیسے کر لے گا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس کو ہم نہیں مانتے. اٹھ کے چلے گئے تو کہ اندر کی ایک بے چینی، ایک پریشانی، لوگوں کے پاس چل کے جانا. میرے بھائیوں، یہ دعوت کی محنت امت سے چھوٹ گئی. یہ جو امت سے جو چوک ہوئی، جو کوتاہی اور کمی ہوئی، وہ دعوت کا کام اور محنت ہم سے چھوٹ گئی. گھر گھر لوگوں کے پاس جانا، ایک ایک آدمی کو اس میں لانے کی کوشش کرنا، بات ہے کہ یہ جوہد کی جوہد ہے، محنت کی محنت ہے. نے تو اقوام عالم کو اللہ کی طرف بلانا تھا، اللہ کے دین کی طرف بلانا تھا، خود ہی ہم بھول گئے اس کام کو، خود ہی بھول گئے. اس لیے اس محنت کے لیے، اس جوہد کے لیے، اس دعوت کے لیے امت کو تیار کیا جا رہا ہے کہ ایک ایک مسلمان کے پاس جاؤ اور اس کو یہ بات سمجھاؤ، اور اس استعداد کے ساتھ جائیں کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، اللہ پاک سن رہے ہیں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. ایک بات بھی ہم کہیں گے، ایک بات بھی کہیں گے، وہ اللہ کے ہاں بہت اونچی ہے. اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا. وہ حدود کا قصہ اللہ نے وہاں بیان کیا. جب وہ اس کے ساتھ نہیں تھا، باقی لشکر کے ساتھ، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کہاں چلا گیا تھا، تو بتا ورنہ میں تجھے ذبح کروں گا. تو اس نے کہا کہ جی پہلے میری بات سن. میں اس قوم کے پاس گیا اور وہاں وہ جو بلقیس ملکہ، اس کا جو علاقہ تھا، قوم سبا جو تھی، وہاں عجیب بات ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے اور وہ سورج کی عبادت میں، سورج کی پوجا میں لگے ہوئے، اس کو خدا بنائے بیٹھے ہیں. اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، اس کا دیا کھاتے، اس کا دیا پہنتے، اس کا سب کچھ استعمال کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکنے کی بجائے اوروں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، اوروں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. میرے بھائیوں، یعنی اس ہدہد نے صرف اتنا کہا کہ جی وہ جو ایسے عجیب لوگ ہیں کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے سورج کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، میں اس پہ پریشان ہوں. اللہ نے اس ہدہد کا قرآن میں ایسے عجیب انداز سے اس کا تذکرہ کر دیا. میرے بھائی اور دوستو، امت میں سے یہ سوچ اس کے اندر، ہر ایک کے اندر آ جائے کہ مجھے اللہ نے اقوام عالم کے لیے بھیجا ہے اور مجھے اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے بھیجا ہے.